السلام علیکم۔ ہم نے اپنے بات کو یہاں تک جاری رکھی تھی کہ عیسائی لشکر ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور آخر وہ شہر نیکوپولس پہنچے اور وہاں کئی دن آرام کرنے کو غنیمت سمجھا۔ یہ آرام اس نے سلطان بایزید خان یلدرم کو طاقت پہنچانے کا ایک موقع دیا۔ اس کے بعد سلطان بایزید خان یلدرم نے عیسائی لشکر کے قریب پہنچ کر ایسے موقع پر قیام کیا کہ عیسائی لشکر اور سلطانی لشکر کے درمیان زمین کا ایک بلند پشتہ حائل تھا، جس کی وجہ سے عیسائی لشکر سلطانی لشکر کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سلطان نے اپنی 40,000 منتخب اور مسلح فوج کو میدان میں جما کر باقی بے قاعدہ فوج کے دستوں کو مختلف ٹولیوں میں آگے بڑھایا۔ ادھر سے فرانسیسی سواروں نے بطور ہر اول پیش قدمی کی اور سجمین باقی فوج کو لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ فرانسیسی فوج نے ترکی بے قاعدہ دستوں کو کچل ڈالا اور نہایت فرصت کے ساتھ آگے بڑھ کر اس مرتفع ٹیلے کی بلندی پر پہنچ گئے، جہاں بایزید خان یلدرم اپنی مسلح فوج کی خود سپہ سالاری کر رہا تھا۔ بے قاعدہ ترکی دستوں نے جو فرانسیسیوں کے حملے سے اپنے ایک تعداد کو قتل کرا کر منتشر ہو گئے تھے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور فوراً مجتمع ہو کر اور اپنی صفوں کو درست کر کے ان حملہ آور فرانسیسیوں کے عقب میں پہنچ کر حملہ کیا۔ اس طرح عیسائی ہر اول یعنی فرانسیسی فوج جو سجمین کے بڑے لشکر سے بہت دور آگے نکل آئی تھی، اسلامی لشکر کے بیچ میں گر گئی اور بہت زیادہ مقتول و اسیر ہوئے۔ بہت ہی تھوڑی سے آدمی کسی نہ کسی طرح بچ کر نکل بھاگے اور انہوں نے عیسائی لشکر کو فرانسیسی لشکر کی تباہی کا حال سنایا، جس سے عیسائیوں کے فوجی سمندر پر مسلمانوں کے ہیبت طاری ہونے لگے۔ اس کے بعد بایزید خان یلدرم نے عیسائیوں کی فوجی سمندر پر جو میدان میں حد نگاہ تک ایک نشان کی شکل میں پھیلا ہوا تھا حملہ کیا۔ مسلمانوں کا یہ حملہ جس جوش اور خروش کے ساتھ ہوا ہے، اس کا شاید ان تجربہ کار اور منتخب جنگجو عیسائیوں کو پہلے سے اندازہ نہ تھا۔ بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ سلطان بایزید خان یلدرم کا لشکر ایک آہنی گرست تھا، جس نے میلوں تک پیلی ہوئی ریتی کی دیواروں کو اپنی پہیم ضربوں سے ریزہ ریزہ کر کے خاک میں ملا دیا۔ بویریا، آسٹریا اور ہنگری کی فوجوں نے جم کر اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ سب کیرے ککڑی کے طرح مسلمانوں کے خون آشام تلواروں سے کٹ کر خاک و خون میں مل گئے۔ اسی طرح جس نے قیام و قرار کو اختیار کیا، طمع تیغ ہوا، جو فرار پر آمادہ ہوا یا تو بچ کر نکل گیا یا فتح مندوں کے تعاقب سے اسیر ہو کر اپنے وجود پر افسوس کرنے لگا۔ غرض بہت ہی جلد لڑائی کا فیصلہ ہو گیا اور سلطان بایزید خان یلدرم نے نیکوپولس کے میدان میں عیسائیوں کے ایک زبردست اور ایک اعتبار سے مکمل و مضبوط لشکر کو شکست فاش دی کہ اس سے پہلے کسی میدان میں عیسائیوں کی ایسی زبردست طاقت جمع نہیں ہو سکی تھی۔ سچ میں شاہ ہنگری اپنے جان بچا کر لے گیا، لیکن فرانس و آسٹریا، اٹلی و ہنگری وغیرہ کے بڑے بڑے شہزادے، نواب اور سپہ سالار قید ہوئے اور بعض میدان میں مارے گئے۔ ڈیوک آف بارگنڈی بھی انہی قیدیوں میں تھا اور وہ تمام عیسائی سردار جن کے نام اوپر آ چکے ہیں سب کے سب قیدیوں میں شامل تھے۔ نیکوپولس کے اس معرکہ عظیم میں 1.5 لاکھ کے قریب عیسائی مقتول ہوئے۔ فتح کے بعد سلطان نے میدان جنگ کے ہر حصے کا خود جا جا کر معائنہ کیا جو لاشوں سے پٹا پڑا تھا، چونکہ سلطان کو جا بجا اپنی فوج کے شہداء بھی نظر آئے۔ اس لیے سلطان نے نہایت افسوس کے ساتھ کہا کہ یہ فتح ہم کو بہت مہنگی پڑی ہے، مجھ کو اپنی ان بہادروں کا بدلہ ہنگری سے لینا ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نے حکم دیا کہ قیدیوں کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ ان قیدیوں کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا،
جن لوگوں کو معمولی سپاہی سمجھا گیا وہ تو غلام بنا کر فوج میں تقسیم کر دیے گئے اور کچھ جلادوں کے ذریعے تلوار کے کاٹ اتار دیے گئے۔ ایک حصہ جو سرداروں پر مشتمل تھا الگ کیا گیا۔ ان لوگوں کی مشقیں کسوا کر رسیوں میں باندھ کر بڑے بڑے شہروں میں تشہیر کے لیے بھیج دیا گیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عیسائیوں پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ ایک حصہ جو صرف شہزادوں اور بڑے بڑے نوابوں اور فرمان رواؤں پر مشتمل تھا علیحدہ منتخب کیا گیا۔ یورپ کے ان شہزادوں اور فرمان رواؤں کی تعداد 25 تھی۔ انہی میں ڈیوک آف بارگنڈی بھی شامل تھا۔ ان سب کو سلطان نے اپنے ہمراہ لیا اور یورپ سے روانہ ہو کر اپنے شیعی دارالسلطنت ورسا میں آیا۔ یہاں آ کر اس نے ان 25 شہزادوں اور فرمان رواؤں کو اپنے سامنے بلا کر کہا کہ تم لوگوں نے ناحق میرے ملک پر حملے کرنے کی تکلیف گوارا کی۔ میں خود ہنگری، آسٹریا، فرانس، جرمنی اور اٹلی کو فتح کرنے کا مصمم عزم رکھتا ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ میں اٹلی کے شہر روم میں پہنچ کر سینٹ پیٹر کی قربان گاہ میں اپنے گھوڑے کو دانہ کھلاؤں۔ اس لیے تم لوگوں سے اب تمہارے ملکوں ہی میں ملاقات ہوگی اور میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں گا جبکہ تم لوگ پہلے سے زیادہ فوج اور زیادہ تیاری کے ساتھ میرے مقابلے پر میدان میں آؤ گے۔ مجھ کو اگر تمہاری طرف سے ذرا بھی اندیشہ یا خوف ہوتا تو میں اس وقت تم کو یہ اقرار لے کر رہا کرتا کہ آئندہ کبھی میرے مقابلے میں آنے کا ارادہ نہ کرے گی، لیکن میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ تم اپنے اپنے ملکوں میں پہنچتی ہی فوج کی فراہمی اور لڑائیوں کی تیاری میں مصروف ہو جاؤ اور میرے مقابلے کے لیے پوری طور پر مستعد رہو۔ یہ کہہ کر سلطان بایزید خان یلدرم نے ان تمام شہزادوں اور سرداروں کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی فوج لے کر یورپ میں پہنچا اور اپنے اس ارادے کی تکمیل میں مصروف ہوا جس کا اوپر ذکر آ چکا ہے۔ سب سے پہلے اس نے یونان کا رخ کیا کیونکہ یونان کی عیسائی مجاہدین خود مختارانہ طور پر قیصر قسطنطنیہ کے امام سے نکوپولس کی لڑائی میں عیسائی لشکر میں شامل تھے۔ ترموپلی کے درے میں سے فاتحانہ گزرتا ہوا ایتھنز کی دیواروں کے نیچے پہنچا اور 800 ہجری میں ایتھنز کو فتح کر کے 30,000 یونانیوں کو ایشیائی کوچک میں آباد ہونے کے لیے روانہ کیا، جبکہ سلطان خود فوج لے کر تسلی کو فتح کرتا ہوا ایتھنز کی طرف گیا تو اس نے اپنے سپاہ سالاروں کو آسٹریا اور ہنگری کی طرف فوجی دے کر روانہ کر دیا تھا، جنہوں نے ان ملکوں کے اکثر حصوں کو فتح کر لیا تھا۔ اب سلطان بایزید خان یلدرم کو قیصری قسطنطنیہ کی ریشہ دمانیوں اور نیش زینوں کا بخوبی علم ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے ایتھنز کے فتح کے بعد قسطنطنیہ کے فتح کر لینے اور اس عیسائی سلطنت کی مٹا دینے کا ارادہ کیا، لیکن قیصر نے اس مرتبہ بھی اپنی ہوشیاری سے کام لیا اور فوراً سلطان کا پاس گزار بن کر وعدہ کیا کہ 10,000 ڈوکٹ سالانہ بطور خراج ادا کیا کروں گا۔ نیز قسطنطنیہ میں ایک مسجد مسلمانوں کے لیے بناؤں گا، ایک قاضی مقرر کروں گا جو مسلمانوں کے تمام معاملات میں حاکم ہوگا، مسلمان تاجروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے گی۔ ان شرائط پر سلطان بایزید خان یلدرم رضامند ہو گیا اور اس نے قسطنطنیہ چھوڑ دیا، ورنہ جو کام سلطان محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ کے ہاتھوں انجام پذیر ہوا ہے وہ 800 ہجری میں سلطان بایزید خان یلدرم کے ہاتھوں سے پورا ہو سکتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تیمور خراسان و ایران میں اپنی حکومت کی بنیاد مضبوط کر کے اور ترکمانوں کی کشمالی سے فارغ ہو کر اپنی مقبوضات کو سلطان بایزید خان یلدرم کے مقبوضات کی سرحد تک پہنچا کر ہندوستانیوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ قیصر قسطنطنیہ جو یورپ میں اپنی ریشہ دوانیوں اور عیسائیوں کے زور آزمائیوں کے نتائج جنگ کسودا اور جنگ نکوپولس میں دیکھ چکا تھا، اب اپنی اس مجبوری اور ذلت کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر آمادہ کوشش ہوا۔